بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگ چینگ عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ تینوں حملہ آور اسی بنگلے کے ایک کمرے میں مقید کر دیے گئے تھے، اور یہ بڑی عجیب بات تھی کہ وہاں جوزف اور ٹالا بوا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ٹالا بوا خود اپنے ہاتھوں سے کھانا اور ناشتہ تیار کرتی تھی۔ دوسری صبح جوزف نے اس سے پوچھا، آخر تینوں کا کیا ہوگا؟ بھوکے مرنے دو، وہ ناگواری سے بولی۔ نہیں، یہ غیر انسانی حرکت ہوگی، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، جوزف نے کہا۔ لیکن پچھلی رات تمہاری انسانیت کہاں تھی جب تم نے انہیں اتنی بے دردی سے مارا تھا؟ ٹالا بوا نے کہا۔ پچھلی رات وہ حملہ آور تھے اور اس وقت بے بس ہیں، جوزف نے کہا۔ میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، ٹالا بوا بولی۔ مجھے علم ہے کہ تمہارے پاس ڈبوں میں محفوظ کی ہوئی غذا بھی موجود ہے، اس لیے انہیں بھوکا نہ مارو، کچھ ڈبے انہیں دو، جوزف نے کہا۔ تم بالکل سادھو ہو گئے ہو، بادشاہت کیسے کرو گے؟ ٹالا بوا نے کہا۔ بادشاہت تو میرے جوتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں، جوزف، آسمان والے کا غلام، اپنی کھال میں رہنا چاہتا ہوں، جوزف نے کہا۔ خیر خیر، وہ تو ہوتا ہی رہے گا، ٹالا بوا نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد یہاں بنکاٹا کے عمائدین پہنچنے والے ہیں، ذرا محتاط رہنا، تم ان سے یہ نہیں کہو گے کہ تم ولی عہد ہربنڈا نہیں ہو، ٹالا بوا نے کہا۔ میں نہیں جانتا کہ میرے باس نے مجھے کس جہنم میں جھونک دیا ہے، جوزف نے کہا۔ میں تم سے استدعا کرتی ہوں، انسانیت کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ جو کچھ کہا جائے وہی کرو۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے دشمنوں نے تمہاری برین واشنگ کر دی ہو، ٹالا بوا بولی۔ تم شاید یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں شہزادہ ہربنڈا اپنی یادداشت کو بیٹھا ہوں، جوزف نے کہا۔ اس کے علاوہ اور کیا سمجھوں، جبکہ تم اپنی پیاری بیوی ٹالا بوا کو بھی اجنبی سمجھ رہے ہو، ٹالا بوا نے کہا۔ آسمان والا ہی جانے کہ کیا چکر ہے، جوزف ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ یا پھر وہ جانتا ہوگا جس کی کھوپڑی میں آسمان والے نے زمانے کی عقل اکٹھی کر دی ہے، جوزف نے کہا۔ کس کی بات کر رہے ہو، ٹالا بوا بولی۔ اپنے باس کی، جوزف نے کہا۔ اوہ، وہ بے وقوف آدمی، ٹالا بوا بولی۔ ٹالا بوا، تمیز سے، ورنہ تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا، مجھ جیسے ہزار آدمی اس پر قربان، جوزف نے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، تم سب کی سنو گے لیکن اپنی نہیں کہو گے، ٹالا بوا نے کہا۔ محض اس خیال سے یہ بات نہیں کروں گا کہ باس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں ملی تھی، جوزف نے کہا۔ پھر ٹالا بوا ناشتے کے انتظام کے لیے چلی گئی اور جوزف بیٹھا سوچتا رہا۔ باس نے تاہیتی کی بات بے وجہ نہ چھیڑی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ محض ترغیب رہی ہو۔ بہرحال وہ اس وقت تاہیتی کے صدر مقام پوپ اے تے میں بیٹھا ہوا تھا، اور پچھلے دن اس نے پومارے پنجم کے مقبرے کی زیارت بھی کر لی تھی، جو پوپ اے تے کے مضافات ہی میں واقع تھا، منحوس مقبرہ جس نے اسے اس کے پیاروں سے چھڑا دیا تھا۔ کاش اس نامعقول خواہش نے جنم ہی نہ لیا ہوتا، ہوں پومارے پنجم۔ پھر سلسلہ خیال ٹالا بوا کی آمد سے ٹوٹ گیا۔ تمہارے دونوں ساتھی جن کے لیے تم نے خط لکھا تھا پچھلی رات یہاں پہنچ گئے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ کہاں ہیں؟ جوزف کے دانت نکل پڑے، شاید بہت دنوں کے بعد مسکرایا تھا۔ روانو میں مقیم ہیں، اور وہ لڑکی لوئیسا بھی ان کے ساتھ ہے، ٹالا بوا نے کہا۔ انہیں یہاں بلاؤ، کہیں اور ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے، جوزف نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ فی الحال لوئیسا اسے مناسب نہیں سمجھتی، اس لڑکی نے ہماری بہت مدد کی ہے، میں اس کی شکر گزار ہوں، ٹالا بوا بولی۔ میں ان سے جلد از جلد ملنا چاہتا ہوں، جوزف بولا۔ وہ بھی ہو جائے گا، لیکن اب تم لباس تبدیل کر لو، ہو سکتا ہے کہ بنکاٹا کے عمائدین، ٹالا بوا نے کہنا چاہا۔ جہنم میں جائے بنکاٹا کے عمائدین، ان کی بجائے اگر باس والی 6 بوتلیں آ جاتی تو بات بھی تھی، جوزف نے کہا۔ دیکھو ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ بہت پینے لگے ہو، ٹالا بوا نے کہا۔ یہ بھی بتا دو کہ مجھے کب تک زندہ رہنا ہے، جوزف پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ اگر میری ہی طرح سیاہ نہ ہوتی تو تمہارا گلا گھونٹ دیتا، جوزف بولا۔ میرا جو چاہو حشر کرو، لیکن بنکاٹا کی بادشاہت بہرحال برقرار رکھنی ہے، اسے کبھی نہ بھولنا، ٹالا بوا نے کہا۔ جاؤ ناشتہ لاؤ، دیکھوں گا بنکاٹا کی بادشاہت کو، جوزف بولا۔ ناشتہ ختم کر کے وہ اٹھے ہی تھے کہ بنکاٹا کے 6 بڑے آدمی وہاں آ پہنچے، وہ سب ٹالا بوا اور جوزف کی ہی طرح سیاہ فام تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو غلاموں کی طرح تعظیم دی۔ ہمیں کئی دن پہلے ہی علم ہو چکا تھا کہ آپ تاہیتی پہنچے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ لیکن میں تو پرسوں اطلاع بھجوائی تھی، ٹالا بوا حیرت سے بولی۔ آس پاس کے دوسرے جزائر میں خبر مشہور ہو چکی ہے، ایک بولا۔ خوب، تو کل رات اسی وجہ سے حملہ ہوا تھا، ٹالا بوا نے کہا۔ حملہ ہوا تھا؟ ان سب نے بیک وقت حیرت ظاہر کی۔ ہاں، 3 حملہ آور تھے، لیکن پرنس نے تینوں کو بے بس کر دیا، وہ ہماری قید میں ہیں، ٹالا بوا چہک کر بولی۔ کس نے حملہ کرایا تھا؟ ان میں سے ایک نے غصیلے لہجے میں کہا۔
وہ اسے اگلنے پر تیار نہیں ہے، ٹائلر بوا نے کہا۔ ہم اگلوا لیں گے، ایک بولا۔ جوزف نے اس شخص کو گھور کر دیکھا اور وہ نظریں چرانے لگا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ساتھ لے چلو، ٹائلر بوا بولی، اور اس کے لیے رات ہی کا سفر مناسب ہوگا۔ جوزف خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا۔ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ کسی بات میں دخل اندازی کرے، ورنہ سامنے کی بات تھی کہ جن لوگوں کے 3 آدمی کئی گھنٹوں سے غائب ہوں، کیا انہیں ان کے سلسلے میں کوئی تشویش نہ ہوگی؟ اور کیا وہ اس طاق میں نہ ہوں گے کہ انہیں ڈھونڈ نکالیں؟ ظاہر تھا کہ جہاں وہ بھیجے گئے ہوں گے وہیں سے ان کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہو سکیں گی۔ ہماری نگرانی ہو رہی ہے، لوئیسا نے ظفر کو اطلاع دی۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ ظفر جھنجھلا کر بولا۔ محتاط رہو، لوئیسا بولی۔ نصیحت کا شکریہ، ظفر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جیمسن ہنس پڑا اور بولا، اگر تم نے یہ اطلاع مجھے دی ہوتی تو بڑے پیار سے پیش آتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ کیا فیصلہ کر لیا ہے؟ جیمسن نے پوچھا۔ میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، تمہاری داڑھی انسانیت کا کھیت ہے، لوئیسا نے کہا۔ دوسرا جملہ خطرناک ہے، جیمسن نے کہا۔ کیوں؟ لوئیسا بولی۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد کہہ بیٹھو کہ فصل پک کر تیار ہو گئی ہے، اب کھیت کٹنا چاہیے، جیمسن نے کہا۔ نہیں، ڈرو مت، داڑھی سمیت تمہیں چاہتی ہوں، لوئیسا نے کہا۔ ٹھیک اسی وقت ایک طویل القامت آدمی رودانوں کے ڈائننگ ہال میں داخل ہوا اور لوئیسا آہستہ سے بولی، مجھے اسی پر شبہ ہے۔ ناشتہ انہوں نے ڈائننگ ہال میں کیا تھا اور اس کے بعد سے یہیں پر بیٹھے رہے تھے۔ اس وقت یہاں قیام کرنے والوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کیا یہ یہیں مقیم ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں مقیم نہیں ہے، پچھلی رات جب ہم مونتیسا میں اندھی لڑکی کا گیت سن رہے تھے یہ ہمارے قریب ہی موجود تھا، ہو سکتا ہے کہ ڈیڈلی فراک کا آدمی ہو، لوئیسا نے کہا۔ وہ خود تو پھر دکھائی نہیں دیا، جیمسن نے کہا۔ ایک طاقتور گروہ کا سرگنا ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ سڑکوں پر مارا مارا پھرے، اس کے آدمی کافی ہیں، لوئیسا نے کہا۔ خیر خیر، ہمیں انجان ہی بنے رہنا چاہیے، ظفر سر ہلا کر بولا۔ میری دانست میں بھی یہ مناسب ہے، لیکن غافل نہ ہو جانا چاہیے، لوئیسا نے کہا۔ لمبا آدمی کاؤنٹر کے قریب کھڑی ہوئی لڑکی سے سگریٹ خریدنے لگا۔ سوال تو یہ ہے کہ آخر پرنس کی مخالفت کیوں؟ میں تفصیل نہیں جانتی، لیکن نہ تو کوئی اس کے تخت کا دعوے دار ہے اور نہ ہی بنکاٹا ہی میں اس کی مخالفت ہے، لوئیسا نے کہا۔ تو یہ مخالفت باہر کی ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ ایسے حالات میں یہی کہا جا سکتا ہے، لوئیسا بولی۔ لیکن باہر کے آدمی کو اس سے کیا سروکار؟ ظفر بولا۔ میں کہہ چکی ہوں کہ تفصیل کا مجھے علم نہیں ہے، لوئیسا نے کہا۔ تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ ظفر بولا۔ بنکاٹا کے شاہی خاندان سے ہمدردی ہے، کیونکہ میرا باپ شاہی بنکاٹا کا پرسنل سیکرٹری رہ چکا ہے، لوئیسا بولی۔ بنکاٹا میں تمہارے علاوہ اور بھی سفید فام خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، جیمسن نے پوچھا۔ قطعی نہیں، میرے علاوہ ایک بھی ایسی لڑکی تمہیں وہاں نصیب نہیں ہوگی، لوئیسا بولی۔ پھر آپ کا کیا ہوگا یور ہائنس؟ جیمسن نے ظفر سے پوچھا۔ میں صبر کر لوں گا، ظفر نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ لمبا آدمی سگریٹ خرید کر باہر جا چکا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس چکر میں ہے، ظفر اٹھتا ہوا بولا۔ بیٹھ جاؤ، میں اس کا مشورہ نہیں دے سکتی، لوئیسا نے کہا۔ اوہو، تو کیا تم ہم پر حکم چلاؤ گی؟ ظفر نے تلخ لہجے میں کہا۔ اے میرے پیارے ساتھی، تم مینڈولن بہت اچھا بجاتے ہو، جاؤ اپنے کمرے سے مینڈولن اٹھا کر لاؤ، میں گانا چاہتی ہوں، وہ ہنس کر بولی۔ معقول مشورہ ہے، ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں صرف عیش کرنے آئے ہیں، جیمسن سر ہلا کر بولا۔ ظفر رہائشی کمروں کی طرف چلا گیا۔ اوہ، تو کیا واقعی ہز ہائنس مینڈولن لینے گئے ہیں؟ جیمسن بڑبڑایا۔ موڈ تو ایسا نہیں لگ رہا تھا، لوئیسا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم اس کی بڑی عزت کرتے ہو، کیا حقیقتاً کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ تمہیں اس میں شبہ نہ ہونا چاہیے، ہمارے یہاں ہر تیسرا آدمی کوئی نہ کوئی مخصوص زادہ ہے، شہزادہ سے لے کر فقیر زادہ تک، ہر نام کے ساتھ زادگی کا دم چھلنا ضروری ہے، جیمسن نے کہا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ لوئیسا بولی۔ پکا حرام زادہ، جیمسن نے کہا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ لوئیسا نے کہا۔ بہت اونچا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہے کیا چیز، جیمسن نے کہا۔ واقعی ایسے ہی معلوم ہوتے ہو، لوئیسا بولی۔ لمبا آدمی پھر کمرے میں داخل ہوا، لیکن اس بار تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی تھے۔ ان کے جسموں پر کسی مخصوص محکمے کی وردیاں تھیں۔ اوہو، کسٹمز کے لوگ ہیں، لوئیسا بڑبڑائی۔ وہ سیدھے انہی کے پاس آئے تھے۔ آپ کے کاغذات؟ ان میں سے ایک نے جیمسن کو مخاطب کیا۔ ضرور ضرور، جیمسن اٹھتا ہوا بولا، لیکن پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، ہم یہاں کے لیے بالکل اجنبی تو نہیں ہیں۔ حالات بدلتے رہتے ہیں موسیو، ایک نے کہا۔ لوئیسا اور جیمسن رہائشی کمرے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ لمبا آدمی ہاتھ اٹھا کر بولا، ٹھہریے، وہ دونوں رک کر مڑے۔ آپ کا پورا سامان آپ کے پاس موجود ہے نا؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، جیمسن بولا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں، آپ کا ایک سوٹ کیس کسٹم پوسٹ پر موجود ہے، ایک نے کہا۔ کسی اور کا ہوگا، جیمسن بولا۔
کیا آپ کے سامان پر نشانات موجود ہیں؟ ایک آدمی نے کہا۔ حمزہ انہیں چیک کریں گے، لمبے آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تم یہیں ٹھہرو، لوئیسا نے جیمسن سے کہا، میں اور ظفر سامان یہیں اٹھا لاتے ہیں۔ نہیں، تکلیف نہ کیجیے، ہم خود کمروں تک چلتے ہیں، لمبے آدمی نے نرم لہجے میں کہا۔ جی نہیں، شکریہ، سامان یہیں آئے گا، لوئیسا تلخ لہجے میں بولی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ لمبے آدمی نے اپنے باوردی ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، کیا ان محترمہ کا رویہ درست تھا؟ وہ کچھ نہ بولے۔ تھوڑی دیر بعد صرف ظفر دکھائی دیا، جسے دو بڑے بڑے سوٹ کیس اٹھا رکھے تھے۔ ان کے قریب پہنچ کر دونوں سوٹ کیس فرش پر رکھ دیے گئے اور دوبارہ واپسی کے لیے موڑا۔ ذرا ٹھہریے، وہ محترمہ کہاں ہیں؟ لمبے آدمی نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ کیوں؟ ظفر نے جارحانہ انداز میں سوال کیا۔ ان کا سامان؟ وہ بھی لا رہا ہوں، ایسی پھول سی لڑکی کم از کم میری موجودگی میں وزن نہیں اٹھا سکتی، ظفر نے کہا۔ ان کی موجودگی ضروری ہے، ایک نے کہا۔ اپنے کمرے میں موجود ہے، ظفر نے کہا۔ ان سے ضروری باتیں کرنی ہیں، لمبے آدمی نے کہا۔ تشریف لے جائیے، کمرہ نمبر 17 ہے، ظفر بولا۔ لمبا آدمی اپنے ساتھ ایک باوردی آدمی کو لے گیا، دوسرا وہیں کھڑا رہا۔ آخر قصہ کیا ہے؟ جیمسن نے اسے مخاطب کیا۔ میں نہیں جانتا، اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس بار تاہیتی جہنم بن گیا ہے یور ہائنس، جیمسن ظفر کی طرف دیکھ کر بولا۔ ہمیشہ حالات یکساں نہیں رہتے، مجھے خود بھی حیرت ہے، لڑکیوں سے لفٹ نہیں مل رہی، ظفر کا جواب تھا۔ اس بار باوردی آدمی نے اسے بڑی نفرت سے گھورا، پھر شاید ذہنی طور پر تھوکا بھی، چہرے سے تو یہی مترشح تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں واپس آ گئے، لیکن ان کے تیور اچھے نہیں تھے۔ کمرہ نمبر 17 خالی ہے، لمبا آدمی گھرایا۔ نہیں، ظفر تحیر آمیز انداز میں چونک پڑا۔ جیمسن اس رویے میں بناوٹ کا شائبہ بھی محسوس نہ کر سکا۔ بتاؤ، وہ کہاں گئی؟ لمبے آدمی کا لہجہ اس بار بہت برا تھا، دونوں اپنی توہین محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ظفر نے بھی لہجے میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ہوش میں رہ کر بات کرو تم لوگ، کیونکہ زیر حراست ہو، لمبے آدمی نے کہا۔ کیا مطلب؟ جیمسن آگے بڑھ کر بولا۔ تم اپنا سوٹ کیس وہیں چھوڑ کر آئے تھے، اس میں غیر قانونی اشیاء تھیں۔ یہ جھوٹا الزام ہے، ظفر بولا۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور چلو ہمارے ساتھ، یہ تو عقبی دروازے سے فرار ہو گئی، لمبے آدمی نے کہا۔ کیا سچ مچ فرار ہو گئی؟ جیمسن نے سوال کیا۔ لیکن ان میں سے کسی کے بولنے سے قبل ہی ظفر نے کہا، اگر فرار ہو گئی تو پھر وہ قابل اعتراض سوٹ کیس اسی کا ہوگا، ظفر نے کہا۔ کیا مطلب؟ 3-4 دن قبل ہماری ملاقات نیوزی لینڈ میں ہوئی تھی، ہم نہیں جانتے کہ وہ حقیقتاً کون ہے، ظفر نے کہا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ہمارے آفیسر کے سامنے جواب دہی کر لینا، ایک نے کہا۔ ہم ضرور چلیں گے، لیکن تم نے اس سلسلے میں باضابطے کی کارروائیاں مکمل کر لی ہیں، ظفر نے کہا۔ کیسی کارروائیاں؟ لمبا آدمی بولا۔ ہوٹل میں ہمارے ناموں کے ساتھ لکھو گے کہ تم کون ہو اور ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو، ظفر نے کہا۔ ہم یہ سب کچھ کر لیں گے، تمہیں اپنے سامان سمیت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، لمبے آدمی نے کہا۔ ظفر نے جیمسن کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا حرج ہے یور ہائنس، ہم یہاں تفریحی کے لیے تو آئے ہیں، جیمسن نے کہا۔ 15 منٹ کے اندر ہی ان کا سامان جیپ میں رکھ دیا گیا۔ ظفر الملک نے ضابطے کی کارروائی پر نظر رکھی تھی۔ جیپ چل پڑی۔ ظفر اور جیمسن اس طرح بٹھائے گئے تھے کہ وہ لوگ ان پر چھائے ہوئے رہ سکیں۔ کیا آپ لوگوں کو علم تھا کہ وہ غائب ہو جائے گی؟ جیمسن نے ظفر سے اردو میں سوال کیا۔ ہرگز نہیں، مجھے بھی اس اطلاع پر اتنی حیرت ہے جتنی تمہیں ہو سکتی ہے، ظفر نے کہا۔ پتہ نہیں کیا چکر ہے، کہیں دیار غیر میں بھیک ہی نہ مانگنی پڑے۔ آپ کے پرس کی کیا پوزیشن ہے یور ہائنس؟ جیمسن نے پوچھا۔ کم از کم 1 ہفتہ بے فکری سے گزر جائے گا، ظفر بولا۔ گاڑی ساحل کے قریب سے گزرنے والی طویل سڑک پر نکل آئی اور جیمسن چونک کر بولا، ہم ایئرپورٹ کی طرف تو نہیں جا رہے؟ خاموش بیٹھے رہو، ایک باوردی آدمی نے گرج کر کہا، ساتھ ہی اس کا ریوالور بھی ہولسٹر سے نکل آیا۔ تو یہ بات ہے، ظفر نے ایک طویل سانس لی۔ لوئیسا اپنا چھوٹا سا سوٹ کیس اٹھائے سکبی دروازے سے نکل گئی تھی جو کچن کی ضرورت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تیز رفتاری سے اس نے کئی گلیاں طے کی اور بازار میں جا پہنچی، جہاں چاروں طرف سے چینی کے تاجروں کی دکانیں تھیں۔ بہت احتیاط سے گرد و پیش کا جائزہ لے کر ایک شو روم میں داخل ہو گئی۔ یہاں تاڑ کے پٹوں کی بنائی ہوئی تشکیل دی ہوئی مصنوعات کا کاروبار ہوتا تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے ہوئے بوڑھے آدمی نے اسے دیکھ کر سر کو جنبش دی اور اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کہاں ہیں؟ لوئیسا نے اس کے قریب پہنچ کر ایسا سے پوچھا۔ اس نے تو مجھے پاگل بنا کر رکھ دیا ہے مادام، بوڑھے چینی نے مغموم لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ سمجھ میں نہیں آتا کس طرح بتاؤں، بوڑھا بولا۔ میں نہیں سمجھی، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ لوئیسا نے کہا۔ اس کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، بوڑھے نے کہا۔ وہ ہے کہاں؟ لوئیسا بولی۔ ابھی ذرا دیر پہلے آیا تھا اور آپ کے لیے لفافہ دے کر چلا گیا، بوڑھے نے کہا۔ اس نے کاؤنٹر کے نیچے سے ایک لفافہ نکال کر لوئیسا کی طرف بڑھا دیا۔ لوئیسا نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے لفافہ چاک کیا۔ اس کے لیے پیغام تھا۔
تم نے ان دونوں کے ساتھ نہ جا کر غلطی کی ہے۔ پہلے ان لوگوں کو صرف شبہ تھا، اب یقین ہو جائے گا۔ بہرحال اب تمہارے لیے یہی مناسب ہوگا کہ پرنس کے پاس پہنچ جاؤ۔ اس کے لیے تمہیں میری واپسی تک یہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ خط میں لکھا تھا۔ پرچے کو دوبارہ لفافے میں رکھتے ہوئے اس نے ایک طویل سانس لی اور بوڑھے سے بولی، میں یہیں رہ کر اس کا انتظار کروں گی۔ بوڑھے نے کاؤنٹر کے مقابل والے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور وہ اندر چلی آئی۔ کمرہ عمدہ قسم کی فرنیچر سے آراستہ تھا۔ مختلف جگہوں پر تازہ پھولوں سے سجائے ہوئے گلدان رکھے ہوئے تھے۔ شاید انہی پھولوں کی ملی جلی خوشبوؤں سے کمرے کی فضا مہک اٹھی تھی۔ وہ ایک آرام دہ کرسی پر نیم دراز ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے شدید ترین پریشانی جھلک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھا کسی مشروب کی ٹرے اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ شکریہ، میں خواہش محسوس نہیں کر رہی، لوئیسا نے کہا۔ بوڑھے نے ٹرے میز پر رکھ دی اور فلاسک سے گلاس میں اپنے لیے مشروب انڈیلنے لگا۔ مشروب کی ایک چسکی لے کر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، وہ آدمی تو بالکل احمق معلوم ہوتا ہے مادام۔ اس کے باوجود بھی ہم سب اسی کے چارج میں دیے گئے ہیں، لوئیسا نے کہا۔ پچھلی رات مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کنگ چینگ تو اس بطخ کو کہتے ہیں جس نے انڈے دینا بند کر دیے ہوں، بوڑھے نے کہا۔ اس نے مزاحن کہا ہوگا، چھیڑ چھاڑ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس کے ٹائپ کا اندازہ کر لیا ہے، لوئیسا مسکرائی۔ کنگ چینگ ہنسی کھیل نہیں ہے، آپ بھی جانتی ہیں، بوڑھے نے کہا۔ ہاں میں جانتی ہوں، خیر اس پر بھی بات کریں گے۔ زہریلے مینڈک کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ لوئیسا نے کہا۔ میرے آدمیوں نے اسے ابھی تک یہاں نہیں دیکھا، بوڑھا بولا۔ لوئیسا کچھ کہتے کہتے رک گئی، لیکن بوڑھا ٹٹولنے والی نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا، کیا آپ یہاں ٹھہریں گی؟ میں اس کا انتظار کروں گی، لوئیسا بولی۔ ٹھیک اسی وقت کسی نے دروازے پر ٹھوکر ماری اور اندر گھستا چلا آیا۔ بوڑھے کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹ گیا۔ خوفناک صورت والا زہریلا مینڈک ان کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ لوئیسا جس حال میں بھی تھی اسی طرح پڑی رہ گئی۔ بوڑھے کا منہ کھول گیا۔ شاید ابھی یہاں میرا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ مسکراہٹ ڈراؤنی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ ڈڈلی فراگ نے لوئیسا کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، تم میرے ساتھ چلو گی، ان جزائر پر میری آنکھیں مسلط ہیں، مجھ سے کوئی بھی چھپ نہیں سکتا۔ اور لوئیسا کسی سحر زدہ کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ سفر کا اختتام ایک ساحلی عمارت کے قریب ہوا۔ یہاں دور دور تک کسی دوسری عمارت کا وجود نہیں تھا۔ اترو، لمبے آدمی نے سفر اور جیمسن کو مخاطب کیا۔ ہیڈ آفس شہر سے بہت دور ہے، جیمسن سوٹ کیس سنبھال کر گاڑی سے اترتا ہوا بولا۔ لمبا آدمی اسے صرف گھور کر رہ گیا۔ وہ دونوں عمارت کے اندر لائے گئے۔ یہ تو رہائشی عمارت معلوم ہوتی ہے، جیمسن نے اردو میں کہا۔ ہم پھنس گئے ہیں اس نامعقول عورت کی وجہ سے، ظفر بولا۔ پلیز یور ہائنس، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ صرف مجھے چاہتی ہے، جیمسن نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ دفتن لمبا آدمی ہاتھ اٹھا کر بولا، تم فرینچ کے علاوہ اور کسی زبان میں گفتگو نہیں کرو گے؟ اپنی زبان میں گانا بھی نہیں گا سکتے، جیمسن نے بھول پن سے کہا۔ زبان بند رکھو، دھمکی دی گئی۔ سوال تو یہ کہ ہماری چیکنگ میں کتنی دیر لگے گی، اور کیا تم ہمیں اپنی ہی گاڑی میں شہر تک پہنچاؤ گے؟ یہاں ہمیں 15-20 میل پیدل طے کرنے ہوں گے، جیمسن نے کہا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، باس ہی بتائے گا، لمبا آدمی بولا۔ باس کتنی دیر میں بتائے گا؟ جیمسن نے پوچھا۔ میں کہتا ہوں کہ زبان بند رکھو، لمبا بولا۔ جیمسن کی نظر دروازے کی طرف اڑ گئی، جہاں ایک آدمی اسٹین گن سنبھالے کسی بھی ہنگامی حالت کے لیے کھڑا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، جیمسن نے لمبے آدمی کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب؟ وہ بولا۔ کیا ہم دونوں اتنی خطرناک نظر آتے ہیں کہ اسٹین گن سے کور کیے رکھے ہوئے جائیں؟ جیمسن نے کہا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ کچھ نہیں جانتا، سب کچھ باس ہی بتائے گا، لمبے آدمی نے کہا۔ خدا کے لیے اسے جلدی بلواؤ ورنہ ہمارے دل ڈوب جائیں گے، ہم صرف گٹار اور مینڈولن کے عادی ہیں۔ اسٹین گن، خدا کی پناہ، جیمسن بولا۔ تم میرا اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، لمبا آدمی بولا۔ یہی میرا خیال تمہارے متعلق ہے، یقین کرو ہمارے پاس کوئی تیسرا سوٹ کیس بھی نہیں تھا، جیمسن ڈر سے بولا۔ پھر اس عورت کا کیا ہوگا جو فرار ہو گئی ہے؟ لمبے آدمی نے پوچھا۔ وہ عورت بھی ہماری نہیں تھی، پتہ نہیں کس کی بلا گلے پر پڑ گئی تھی۔ اچھا تم ہی بتاؤ، اگر کوئی اتنی خوبصورت لڑکی تم سے دوستی کی خواہش مند ہو تو کیا تم انکار کر دو گے؟ جیمسن نے کہا۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ عورت کی طرف سے بڑا ہوا دوستی کا ہاتھ نظر انداز کر دیا جائے، لمبے آدمی نے کہا۔ خدا کرے میں اس دن زندہ نہ رہوں جب مجھ سے ایسی حرکت سرزد ہو، ظفر بولا۔ بس بے خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہو، لمبے آدمی نے کہا۔ کیا اسمگلنگ کا چکر ہے؟ جیمسن نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، وہ سر جھٹک کر بولا۔ ہم سے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ بس وہی کرتے ہیں۔ ظفر نے جیمسن کو خاموشی اختیار کرنے کا اشارہ کیا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن باس کی شکل دکھائی نہ دی۔ لمبا آدمی ابھی وہیں موجود تھا اور دروازے پر اسٹین گن بھی بدستور نظر آ رہی تھی۔ ظفر نے اکتائے ہوئے انداز میں جماہی لے کر گھڑی دیکھی اور لمبے آدمی کو مخاطب کر کے بولا، اب تو بھوک لگ رہی ہے دوست۔
باس کی آمد سے قبل تم مر بھی نہیں سکو گے۔ جیمسن نے لمبے آدمی کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا بکواس ہے؟ ظفر بولا۔ مجھے ہپی نہ سمجھو، میں یوگی ہوں، تمہاری پیشانی کی لکیروں میں تمہاری موت کا وقت پڑ سکتا ہوں۔ جواب زیادہ دور نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اسے غور سے دیکھتا ہوا اضطراری طور پر اٹھ گیا۔ بے وقوف آدمی، ظفر نے غصیلے لہجے میں کہا، تم ایک بے یقین آدمی پر اپنی صلاحیت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ مجھے افسوس ہے، لیکن کیا کروں، سچی باتیں کہنی پڑتی ہیں، خواہ ان پر یقین نہ کیا جائے۔ لمبا آدمی ان کے قریب آ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں، یہ سچ کہہ رہے، ظفر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہندوستانی یوگیوں کا شاگرد بھی رہ چکا ہے، ظفر نے کہا۔ میرا باس کبھی کبھی اپنے ملازموں کو بے وجہ بھی مار ڈالتا ہے، وہ لمبا آدمی بولا۔ خوب، تو ہم وہاں نہیں لائے گئے جہاں کے لیے کہا گیا تھا، ظفر نے کہا۔ ہرگز نہیں، ہم ڈیڈلی فراک کے آدمی ہیں، لمبا آدمی بولا۔ اوہ، لیکن اس بدماش کو ہم سے کیا سروکار، وہ تو یہاں کا بدنام ترین آدمی ہے، ظفر نے کہا۔ آہستہ بولو، وہ مسلح آدمی کی طرف کنکھیوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ اپنی باتیں وہ خود ہی جانے، ہمیں سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک اسی وقت باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ دروازے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لوئیسا کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ظفر اور جیمسن کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی اور پھر آگے بڑھتی چلی آئی۔ اس کے پیچھے وہی خوفناک صورت والا آدمی موجود تھا جسے وہ ہوائی جہاز پر دیکھ چکے تھے۔ اوہ خوبصورت بلا، تم نے ہمیں کس مصیبت میں پھنسا دیا، جیمسن ڈیڈلی فلاک کی طرف توجہ دی بغیر لوئیسا سے بولا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لوئیسا نے کہا۔ میں جانتا ہوں، فراک بول رہا ہے۔ آپ کی تعریف، جیمسن نے مذاق اڑانے کے سے انداز میں سوال کیا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، فراک نے اسے گھورتا ہوا بولا۔ اگر کوئی سوٹ کیس ہوگا تو اس عورت کا ہوگا، ظفر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ایک ہفتہ قبل ہم اس کی صورت سے بھی ناشنا تھے، آکلینڈ میں خود ہی ہماری دوست بن بیٹھی تھی، ظفر نے کہا۔ تم بکواس کر رہے ہو، فراک بولا۔ دیکھو دوست، میں بے تکلفی پسند نہیں کرتا، ظفر نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد تم پسند کرو گے، فراک نے سرد لہجے میں کہا۔ پھر وہ مسلح آدمی کی طرف مڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے گرج کر بولا۔ مسلح آدمی نے خاموشی سے لمبے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں یہاں سے چلے جاؤ، فراک نے کہا، اور وہ احتراماً جھکے تھے اور باہر چلے گئے تھے۔ بیٹھ جاؤ، فراک نے ان تینوں کو مخاطب کیا۔ جیمسن اور ظفر بیٹھ گئے، لیکن لوئیسا کھڑی رہی۔ میں نے تم سے بھی کہا تھا، وہ لوئیسا کو گھورتا ہوا بولا۔ اگر یہاں کچھ دیر ٹھہرنے کا ارادہ ہوتا تو ضرور بیٹھ جاتی، لوئیسا نے خلاف توقع سخت لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ فراک نے کہا۔ میں صرف یہ دیکھنے آئی تھی کہ تم کتنے پانی میں ہو، لوئیسا بولی۔ شاید تم میری قوت سے واقف نہیں ہو، فراک نے کہا۔ ڈیڈلی فراک خاصی مشہور شخصیت ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ دونوں ہی خطرناک معلوم ہوتے ہیں، جیمسن نے ظفر سے کہا۔ تم خاموشہ ہو، فراک بول رہا۔ کام کی بات کرو، تم یہاں مجھے کیوں لائے ہو، لوئیسا نے کہا۔ کیا تم یہاں سے زندہ واپس جا سکو گی، فراک نے کہا۔ یہ بھی غیر ضروری بات ہے، جلدی سے اپنا مدعا بیان کرو، میرے پاس وقت کم ہے، لوئیسا نے کہا۔ ظفر نے فراک کی آنکھوں میں حیرت کے آثار دیکھے اور پھر سنبھل کر بولا۔ تم لوگوں نے ہربنڈا کہاں سے پکڑا ہے؟ ادب ملحوظ رہے، ہز ہائنس ہربنڈا کہو، لوئیسا نے کہا۔ فراک زہریلا سا کہکا لگا کر بولا۔ تم لوگ والی بن کاٹا کے خلاف سازش کر رہے ہو، ہربنڈا تو کب کا مر کھپ چکا ہے۔ وہم ہے تمہارا، لوئیسا بولی۔ کنگ چینگ جاننا چاہتا ہے کہ یہ ہربنڈا حقیقتاً کون ہے، فراک نے کہا۔ او ہو، تو آج کل تم کنگ چینگ کی غلامی کر رہے ہو، لوئیسا نے کہا۔ لڑکی، وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ دیواریں جھنجھنا اٹھیں۔ میرا لہجہ سریلا ہی رہے گا، لوئیسا پھر ہنس پڑی۔ کمال ہے، جیمسن اردو میں بڑبڑایا۔ ایسی ہی تیسمار خان ہے، تو بھاگ کیوں نہ گئی تھی؟ خاموش بیٹھے رہو، ظفر آہستہ سے بولا۔ اچانک عمارت ہی کے کسی حصے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، زمین ہل گئی، کھڑکیوں کے شیشے چھنچناتے ہوئے فرش پر آ رہے اور یہ چاروں منہ کے بل گرے۔ کئی سیکنڈ تک گمسم پڑے رہے، پھر انہوں نے شور سنا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فراک کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ فرش سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گہرے دھوئیں کا ایک ڈیلا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ بھاگو، فراک پھٹی پھٹی سی آواز میں چیخا اور ناک دبائے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ پھیپڑوں کو دھوئیں سے بچانے رکھنے کے لیے انہوں نے بھی سانس روکی دی تھی اور باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ فی الحال ان کے ذہنوں سے فرار کا خیال بھی محو ہو گیا تھا۔ فراک حلق پھاڑ پھاڑ کر اپنے آدمیوں پر برس رہا تھا، لیکن ان ساتوں میں سے کوئی بھی دھماکے کی وجہ نہ بتا سکا۔ لمبا آدمی جیمسن کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے خوفزدہ سی آواز میں ڈیڈلی فراک سے کہا، ہمارے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے دھماکہ ہو سکتا؟ تو پھر کیا یہ آسمانی دھماکہ تھا؟ وہ مکہ تان کر اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ لیکن پھر عجیب طرح کی آواز اس کے حلق سے نکلی اور وہ کسی جڑ سے اکھڑے ہوئے تناور درخت کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گیا۔
اس کے ساتوں آدمی بکھلا کر اس طرف پڑے۔ ان میں سے بھی ایک نے سسکی لی اور اپنی باس کی طرح گر کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ وہ ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے کہ تیسرا بھی اسی طرح گرا، پھر یک کے بعد دیگرے گرتے ہی چلے گئے۔ بھاگو، لوئیسا چیخی اور سڑک کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ ظفر اور جیمسن اس کی تقلید کر رہے تھے۔ دفتن کسی جانب سے آواز آئی، ارے سوٹ کیس چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہو؟ جیمسن اس طرح رک گیا جیسے چابی ختم ہو گئی ہو۔ ظفر بھی رکا۔ نہیں، ناممکن۔ جیمسن چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، یہ کس کی آواز تھی؟ لوئیسا بھی پلٹ پڑی۔ کیا بات ہے؟ کسی نے ہماری زبان میں مخاطب کیا تھا، جیمسن بولا۔ آواز تو میں نے بھی سنی تھی، لوئیسا نے کہا۔ سوٹ کیس تو لیتے جاؤ، آواز پھرائی۔ اس بار انہوں نے سمت کا تعین کر لیا۔ خدا کی قسم، ہز میجسٹری کے علاوہ اور کسی کی آواز نہیں ہو سکتی، جیمسن چہکا۔ اس کے بعد وہ آواز کی سمت بے تحاشا دوڑتا چلا گیا۔ پھر ان دونوں کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ پھولدار جھاڑیوں کے درمیان ایک چہرہ ابھر رہا تھا۔ جیمسن تعظیماً جھکتا چلا گیا۔ آپ؟ ظفر کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ جی ہاں، جواب ملا۔ آپ جیسے کنواروں کو کسی نامحرم عورت کے حوالے کر دینے کے بعد وہیں تو بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا نا؟ اوہ، تو یہ تم تھے؟ لوئیسا بولی۔ میں نہ ہوتا تو تم کہاں ہوتی؟ عمران نے کہا اور جھاڑیوں سے باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب وضع کی چھوٹی سی رائفل تھی۔ جیمسن چٹکیوں سے تال دیتا ہوا عمران کے گرد ٹویسٹ کرنے لگا۔ اے ہوش مندو، تم بھاگے کہاں جا رہے تھے؟ عمران نے اردو میں کہا۔ پھر کیا کرتے؟ ظفر بولا۔ واپس چلو، وہاں ان 8 آدمیوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، عمران نے کہا۔ وہ پھر پلٹے اور انہوں نے عمران کو اپنی اپنی بپتا سنانی شروع کر دی۔ اس عمارت میں جو گزری تھی وہ سنائی۔ تو یہ ڈڈلی فراک کام کا آدمی معلوم ہوتا ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ اتنا کام کا کہ کنگ چینگ کا سراغ اسی کی طرف سے مل سکے گا، لوئیسا بولی۔ آخر آپ نے اتنی رازداری سے کیوں کام لیا تھا؟ ظفر پوچھ بیٹھا۔ تم سے الگ رہ کر حالات کا اندازہ لگانا چاہتا تھا، عمران نے کہا۔ وہ حالات کیا ہیں؟ ظفر نے کہا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، فی الحال جو کچھ کہا جائے کرتے جاؤ، عمران نے کہا۔ ہز ہائنس پر پچھلی رات حملہ ہوا تھا، لوئیسا بولی۔ مجھے علم ہے، عمران نے کہا۔ اس کے باوجود تم نے ان تینوں کے رحم و کرم پر انہیں چھوڑ دیا تھا؟ تم پرنس کو کیا سمجھ رہی ہو؟ وہ اس وقت مداخلت پسند فرماتے ہیں جب کمزور پڑ رہے ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ تنہا ان پر بھاری پڑ رہے ہیں تو دور رہا، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ان تینوں کی کسی نے بھی خبر نہ لی۔ اس وقت اگر تم لوگ نہ چھیڑے جاتے تو ان کے اس ٹھکانے کا پتہ نہ چلتا، عمران نے کہا۔ عمارت کے قریب پہنچ کر وہ رک گئے۔ 8 اب تک بے ہوش پڑے تھے۔ لیکن یہ لوگ بے ہوش کیسے ہوئے؟ لوئیسا نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ میری ڈارٹ گن کا کمال ہے، وہ اپنی رائفل دکھاتا ہوا بولا۔ اوہو، تو یہ بے ہوش کر دینے والی سوئیوں کا شکار ہوئے ہیں؟ میرے پاس ایسی سوئیاں بھی ہیں جو موت کی نیند بھی سلا دیتی ہیں۔ ارے تم دونوں کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھا لو اپنے سوٹ کیس، عمران نے کہا۔ ظفر اور جیمسن اندر آئے۔ دھواں غائب تھا۔ انہوں نے سوٹ کیس اٹھائے اور باہر آ گئے۔ لیکن اب وہاں عمران نہیں تھا، صرف لوئیسا دکھائی دیتی تھی جو بے ہوش آدمیوں کی طرح ریوالور اٹھائے کھڑی تھی۔ ہز میجسٹری کہاں گئے؟ جیمسن چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ہز میجسٹری؟ کیا مطلب؟ لوئیسا نے کہا۔ مطلب نہ پوچھو، میری بات کا جواب دو، جیمسن نے کہا۔ اپنی گاڑی لینے گیا ہے، لوئیسا بولی۔ اور یہ ریوالور کہاں سے ہاتھ لگا؟ جیمسن نے پوچھا۔ انہی میں سے ایک کا تھا، لوئیسا نے بے ہوش آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جیمسن اسے تھوڑی دیر تک خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، تو تم اسی لیے شیرنی ہو رہی تھی؟ میں سمجھی نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ لوئیسا نے کہا۔ تمہیں علم تھا کہ ہز میجسٹری آس پاس ہی موجود ہیں؟ جیمسن نے کہا۔ اس حد تک بھی مطمئن نہیں تھی، اس نے کمال کر دیا، میں اسے اتنا تیز ہرگز نہیں سمجھتی تھی، لوئیسا نے کہا۔ بس زیادہ تعریف نہیں، جیمسن ہاتھ اٹھا کر بولا۔ کہیں تم اپنے فیصلے میں تبدیلی نہ کر دو۔ وہ برا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ دیکھو تم ابھی سے؟ جیمسن نے کہا۔ خاموش رہو، میں تمہیں بزدل اور نکما نہیں سمجھتی تھی، لوئیسا نے کہا۔ کیا مطلب؟ جیمسن بولا۔ سوٹ کیس چھوڑ کر بھاگے جا رہے تھے، لوئیسا بولی۔ تم نے کہا تھا، جیمسن نے کہا۔ ایسے مرد مجھے پسند نہیں جو عورتوں کے مشورے کے محتاج رہتے ہیں، لوئیسا نے کہا۔ میں عورتوں کو اتنا حقیر نہیں سمجھتا، داڑھی نہ ہوتی تو خود بھی عورت ہوتا، جیمسن نے کہا۔ اتنے میں کسی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ اب اپنی محبت کی بات نہ کرنا، لوئیسا آہستہ سے بولی۔ اوہو، تو کیا ہز میجسٹری کو بھی پہلے ہی جان سے دے رکھا ہے؟ جیمسن نے کہا۔ چپ، لوئیسا بولی۔ ایک بڑی سی وین ان کے قریب آ کر رکی۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ سے اترتا ہوا بولا، زہریلے مینڈک کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالنا ہے۔ کہاں لے کر جاؤ گے؟ لوئیسا نے حیرت سے کہا۔ کہیں بھی، عمران نے جواب دیا۔ نہیں، یہ خطرناک ہوگا، لوئیسا بولی۔ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ عمران بولا۔ اسے یہیں چھوڑ جاؤ، اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ان معاملات میں کنگ چینگ کا ہاتھ ہے، لوئیسا نے کہا۔ تو تم صرف تصدیق کرنا چاہتی تھی؟ عمران نے کہا۔
ہاں، لوئسا بولی۔ اچھی بات ہے، تصدیق تمہاری اور مینڈک میرا، میں اسے تل کر کھاؤں گا۔ چلو نالائکو، منہ کیا دیکھ رہے ہو، اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالو، عمران نے کہا۔ میں کہتی ہوں کہ یہ مناسب نہ ہوگا، لوئسا بولی۔ آخر کیوں؟ عمران نے کہا۔ تاہیتی پوپاؤں کے لیے جہنم بن جائے گا، لوئسا نے کہا۔ پوپاؤں؟ کیا مطلب؟ عمران نے احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ مقامی لوگ سفید فام آدمی کو پوپا کہتے ہیں، لوئسا نے کہا۔ اوہ، تو تم پوپا ہو؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، اگر غائب ہو گیا تو جگہ جگہ سفید فاموں کی لاشیں پائی جائیں گی۔ میں اس کے آدمیوں کی نظروں میں آ چکی ہوں، وہ مجھے ہی اس کی ذمہ دار سمجھیں گے، لوئسا نے کہا۔ ارے تم اس کی فکر نہ کرو، عمران نے کہا۔ آپ بھی ہاتھ لگائیے جناب، جیمسن نے عمران کو مخاطب کر کے کہا۔ ہم سے نہیں اٹھ رہا، یہ آدمی ہے یا گینڈا؟ جیمسن بولا۔ تینوں نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور عمران نے ظفر کو الگ لے جا کر کہا، اب لوئسا تم لوگوں کو وہیں لے کر جائے گی جہاں جوزف مقیم ہے، لیکن بہت زیادہ محتاط رہنا، اسے جوزف کہہ کر مخاطب نہ کرنا، پرنس ہربنڈا، کیا سمجھے؟ عمران نے کہا۔ سمجھ گیا، ظفر نے کہا۔ اور اپنے مورچھل کو بھی سمجھا دینا، عمران بولا۔ مگر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ظفر نے پوچھا۔ افق کے اس پار، اب یہاں رہ کر کیا کروں گا، میں اور ڈیڈلی فراگ۔ اچھا، ٹاٹا، عمران نے کہا۔ ارے ارے سنیے تو صحیح، کیا ہم پیدل جائیں گے؟ ظفر بولا۔ وہی جیپ استعمال کرو جس میں لائے گئے تھے، عمران نے کہہ کر انجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ سخت الجھن میں ڈال دیا ہے اس نے، لوئسا برا سا منہ بنا کر بولی۔ تم یہی تو چاہتی ہو نا کہ سفید فام محفوظ رہیں؟ ظفر نے پوچھا۔ یقیناً، لوئسا بولی۔ تو پھر ان ساتوں بے ہوش آدمیوں کو قتل کر دو، تمہاری کہانی آگے نہیں بڑھنے پائے گی، ظفر نے کہا۔ لوئسا نے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور پر نظر ڈالی اور پھر جیمسن کی طرف دیکھنے لگی۔ میری موجودگی میں یہ ناممکن ہے کہ بے خبروں پر گولی چلائی جائے، جیمسن بولا۔ بکواس مت کرو، میں بھی ایسی نہیں ہوں، غیر ضروری کچھ تو خون مجھے بھی پسند نہیں ہے، لوئسا نے کہا۔ تو پھر چلو جیپ کی طرف، انہیں ان کے ہاتھ پر ہی چھوڑ دو، جیمسن نے کہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔